अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। व्लॉग बनाना शायद इस वक्त इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ़ है ना अंदर से, इतनी तकलीफ़ है कि शायद मेरा बोलना और ना बोलना ज़्यादा तकलीफ दे होता मेरा। मैं कुछ चीज़ें न्यूज़ में आप लोग भी देख रहे हैं, बच्ची है दुआ ज़हरा 14 साल की जो बच्ची मिसिंग हुई है कराची से, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैं बहुत चीज़ों को अपडेट करती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ किस तरह है। एक माँ हूँ मैं भी किसी बच्चे की, और मेरे बच्चे की उम्र भी 15 साल ही है। तो मैं अपने जो बच्चे के लिए जज्बात रखती हूँ, मेरा ख्याल से उस बच्चे के लिए, उस बच्ची के लिए भी ना मेरे वही जज्बात हैं। और 2 दिन हो गए मुझे झटका लग के, मैं रात को 2 दफ़ा कल भी उठी हूँ और मुझे अक्सर चीखने से मुझे चीख मेरे मुंह से निकली कि फातिमा कहाँ हो। एक खौफ सा जो है ना वो मेरे अंदर बैठा। बात कुछ भी नहीं है, हम लोग हज़ारों चीज़ें सुन रहे हैं, हज़ारों न्यूज़ सुन रहे हैं, 100 बातें सुन रहे हैं कि ऐसा हो गया, बच्ची खुद चली गई, किसी ने अगवा कर लिया। मैंने फुटेजेस देखी, उस घर की वीडियोस देखी, इलाका ऐसा है कि गाड़ी नहीं आ सकती, कोई बच्ची को नहीं उठा रहा, गलत फेक न्यूज़ सुनाई जा रही है बच्ची के बारे में कि वो खुद चली गई है और ये रिपोर्ट। आपने कभी अपने, हम इंसान बन के अगर सोचे ना, मुसलमान बन के नहीं, सिर्फ इंसान बन के हम अगर सोचें, तो आप ये सोचो कि ये जो फुटेजेस चला रहे हैं मीडिया वाले, इन्हें शर्म नहीं आई? उस बाप ने उस बच्ची को जाते देखा होगा, अगर वो उसकी बच्ची नहीं है, एक लम्हा आधा सुकून उसको मिला होगा कि क्या पता चलो चली गई ना, जिंदा तो है, हमें उससे भी डर नहीं है। चले जी, खत्म हो गई। फिर एक न्यूज़ मेरे कान से गुजरी कि जनाब मस्जिद में गए और ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि चूंकि इसका नाम जहरा है और हम इसका ऐलान नहीं करेंगे कि ये गुमशुदा है। कौन सा मज़हब है? मज़हब बहुत प्राइवेट मामला होता है। मज़हब वाहिद चीज़ है जो बहुत प्राइवेटाइज होती है, और प्राइवेट होती है इंसान के अपने अंदर होता है। किसी को सजदे में जाके सुकून मिलता है, किसी को बुत के आगे बैठने से सुकून मिलता है, किसी को गिरजाघर में खड़े होने से सुकून मिलता है। ये मसला हमारा अपना है। आप अपना मज़हब फैलाइए, समझाइए कि हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हो जाइए, अल्लाह एक है। लेकिन मैं होती कौन हूँ किसी को सही और गलत कहने वाली? बहुत बड़े अल्फाज हैं, शायद सबको बुरा भी लगे मेरी बात का। ये भी तो हो सकता है कि मैं सही ना हूं और अहले तशी सही हूं। फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, हम अपने आप को सही समझते हैं, वो अपने, लेकिन मैंने तो अपने, इंसानियत शायद अब पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है। मैंने तो अपने बचपन में यही देखा था, हमारे घर के सामने जामा मस्जिद कुबा हुआ करती थी, और गली में किसी का इंतकाल हो, चाहे वो अहले तशी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हो, मस्जिद से इंतकाल की आवाज़ आया करती थी और बताया जाता था कि इस वक्त नमाज जनाजा है, चाहे वो नमाज जनाजा सामने मस्जिद के ग्राउंड में हो या वो इमाम बारगाह में जाके हो। ये तो मैंने कभी नहीं सुना। जहालत, कौन सा ऐसा मौलवी है? यकीन करें, मैंने कल अपने शोहर को ये बोला कि अगर मैं पाकिस्तान में होती तो जाके मुंह पे थप्पड़ मारती उस मुल्ला के, कि ये तो सोचो, उस मजहब से ज्यादा उसका बाप आया होगा, उसकी माँ आई होगी रोती हुई। क्या पता हम उस वक्त ऐलान कर देते। अगर कोई बच्ची को उठा रहा था या बच्ची खुद भी जा रही थी, तो कोई आस पड़ोस मोहल्ले गली इलाके वाला कोई तो देखता। मतलब रहमी के हैं, बेहिसी के हैं, बेहयाई के हैं। चले बच्ची खुद चली गई, ठीक है, मानते हैं। और वाकई में मेरे दिल से एक दुआ भी निकली सुबह जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि बच्ची जो है वो चली गई, उसने निकाह कर लिया। अव्वल तो वो 14 साल की बच्ची है। 14 साल का बच्चा, मेरा 15 साल का बेटा, अगर ज़रा सी कमीज़ भी चाहिए होती है तो वो मुझे आवाज़ देता है। डिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं हम उस कंट्री में रहते हैं जहाँ हर काम हर कोई कर रहा होता है, लेकिन उस वक्त भी मेरा बच्चा आवाज़ देता है। मैं रोटी गर्म करके आज भी उसकी निवाला मुंह में डालती हूँ। तो इसी तरह वो भी बच्ची, उसकी माँ भी अपनी बच्ची को, 14 साल की बच्ची को मुंह में निवाला डालती होगी। अगर बच्ची ने निकाह कर लिया तो वाकई में मर जाती तो बेहतर था। मैं तो मुंह से कहती हूँ, अगर उसने खुद से ये हरकत करी है तो इससे पहले कि वो पता चलता कि वो जिंदा है, या अब तो न्यूज़ आ गई कि वो फेक चीज़ है, लेकिन हाँ, अगर उसने खुद से निकाह किया तो भाई उससे बेहतर तो मर जाती। लेकिन अगर उस बच्ची ने खुद से ऐसा नहीं किया, जो कि इम्पॉसिबल है कि 14 साल की बच्ची ऐसा कोई काम करेगी, या मुझे एक रात के किसी पहर ये हुआ कि यार ये पबजी खेलते हैं बच्चे, कहीं उसमें तो कोई टास्क नहीं थी, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन ऐसे कोई टास्क ना हो कि घर से चले जाओ या कुछ ऐसा कर लो या किसी से मिलो। या मुझे एक शुबा ये हुआ और मैंने बड़ा इस पे सोचा, फिर मैंने नुमान को बोला कि नुमान, ये भी तो हो सकता है कि फ्लैट के जो है वो खुले होते हैं, टैंक्स खुले होते हैं, वाटर टैंक। तो इन्होंने मुझसे कहा कितने दिन हो गए? तो क्या, मैंने कहा 14 दिन। तो इन्होंने कहा नहीं, लाश में से बदबू आ जाती और ऐसा नहीं होता। अब मैं हज़ारों मील दूर बैठी हूँ,
ہزاروں میل دور بیٹھی ہوں اور مجھے شاید کوئی کنسرن بھی، لیکن دل رو رہا ہے، دعائیں ہاتھ میں اٹھ رہی ہیں، اللہ کسی کی یہ نہیں کہ لڑکی، کسی کی بچی گھر پہنچا دو اے میرے پروردگار. کوئی سراغ اس ماں کے دل سے پوچھے، اس کے باپ کی آنکھوں کو دیکھے، اس کا باپ کا چہرہ دیکھے، اس کی تو نگاہ زمین سے نہیں اٹھ رہی. کیا تکلیف، یہ بھی چھوڑ دیں، آپ سب کچھ چھوڑیں، ذرا اس تکلیف کا، اس کرب کا اندازہ کیجئے. خدا کے واسطے فیک نیوز مت پہنچائیے. بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے سب کو. میں تو دل سے رو رہی ہوں کہ اے پروردگار یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. کوئی نکاح کی خبر چلا رہا ہے، کوئی یہ چلا رہا ہے کہ یہاں ہے تو وہ خود چلی گئی ہے. چھوٹے چھوٹے اینکر، چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر پیسے بنا رہے ہیں. میں خود چلے یوٹیوبنگ کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں. اس موضوع کو، مدعے کو چھاڑ رہے. کسی نے پوچھا کہ ہمارے کسی الفاظ سے اس باپ کو، ماں کو کتنی تکلیف ہوگی. آنے والی نسلوں نسلوں تک ان کی یہ کہانیاں چلیں گی. اور ماشاءاللہ ہم تو اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں، مطلب میں باہر ملک میں رہتی ہوں، نیو یارک سے میں بلانگ کرتی ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، مجھے یہ میرے پڑوس میں کون ہے، میرے رائٹ لیفٹ آمنے سامنے. میں چونکہ سوشل ہوں تو چلے میں سب سے ملتی ہوں، لیکن یہاں کا ماحول یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی کون ہے اس پڑوسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے. لیکن میں تو پاکستان کے اس علاقوں سے، اس معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پڑوس کے یہاں چٹنی بھی بن رہی ہوگی نا تو آپ کے گھر میں اطلاع ہوگی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری تو، ہم اس قوم کے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں ہمیں اپنے گھر سے زیادہ پڑوسی کے گھر کی فکر ہوتی ہے. ان کے گھر میں مسالہ بھی آیا ہوگا نا تو ہمیں پتا ہوگا کہ شاید اتنے ڈبے آئیں. یہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے، اتنا سب کچھ ہو جائے اور آس پڑوس محلے والوں کو نہ پتا ہو. اور جب نہیں پتا ان کی، کوئی تو میڈیا پہ تم بھی آؤ، کوئی پڑوسی تو آئے، کوئی تو کہے کہ ہاں بچی شریف تھی، ان کا باپ ایسا تھا. ماں باپ کو مثال، بیچارہ باپ میں بڑا عجیب میری سچویشن ہے. میں نے فوٹیج دیکھی کہ وہ مظلوم آدمی بچی کا بے فارم لے کے کھڑا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے شرم نہیں آئی کہتے ہوئے کہ بچی بڑی لگ رہی ہے. اب ایک یوٹیوبر ہے، میں نام نہیں لوں گی، انہوں نے کہا کہ بچی تصویروں سے تو 14 سال کی نہیں لگ رہی، باپ جھوٹ بول رہے. کیپشن لگایا کہ ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں، باپ نے زبان کھول دی. what the hell it is. وہ مجھے اپنے بچوں کا ثبوت دینا پڑے. 2005 میں اس کی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے اور بچی 18 سال کی، جی شکل سے نہیں لگ رہی. آپ تو ماں باپ کے کردار پہ بھی انگلیاں اٹھانے لگ گئے. ہم اتنے بے رحم ہو گئے. دوسری بے رحمی آپ آئیے، بڑا ہم قومی ادارے کہتے ہیں. لعنت ہے سندھ پولیس پہ، اتنی لعنت ہے سندھ پولیس پہ. ان کے گھر میں ماں، بہنیں، بیٹیاں، بچے نہیں ہوتے. پوری کی پوری میڈیا، آئی لو عمران خان، ہی از ویری نائس مین. پوری کی پوری میڈیا، پورا کا پورا پولیس تھانہ جو ہے وہ عمران خان کے جلسے کو سپورٹ کرنے کیا ہوا تھا. ارے ایسے لیڈروں کا کیا فائدہ جنہیں ہمیں ہی سیکیورٹی دینی ہے. لیڈر، صدر، وزیر اعظم ملک کا باپ ہوتا ہے جیسے گھر کے ماں باپ ہوتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں ہمیں نعمان کو ہی سیکیورٹی دینے پڑے تو بھائی نعمان کے ہونے کا کیا فائدہ، یہ بتائیے. صرف یہی کہ وہ باتیں بنائے اور بچوں میں اختلافات پھیلائے. صوبے بچے ہیں نا، صوبے اولادیں ہیں، بچے ہیں صوبے. تو کیا فائدہ بھائی آپ کا کہ آپ کو صرف یہ سکھانا پڑے. ساری کی ساری پولیس تو جی وہاں لگی ہوئی تھی. پولیس کو اتنا خیال نہیں آیا کہ یار یہ میں کیا کروں. جاتے اسی وقت ڈھونڈتے پولیس اسٹیشن پہ آپ باپ گیا ہے. ارے اگر ہم لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اگر مولانا صاحب اعلان کر دیتے، اگر پولیس ایکشن اسی وقت لے لیتی تو کیا یہ ثانیہ ہوتا؟ ثانیہ سے بڑا ثانیہ ہو گیا. پورا شہر دیکھ رہا ہے، پوری دنیا رو رہی ہے، پورا ملک رو رہا ہے بچی کے لیے. ہر ایک آدمی بول رہا ہے. اور بے حسی کی حالت دیکھیے، نہ کوئی رینسم کال، نہ کچھ. فیک نیوز چلا رہے ہیں. صبح خوشی ہوئی مجھے اور ایک لمحے کو لیے میں روئی ہوں. میرا خدا گواہ ہے کہ میں روئی اور میں نے جا کے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، بچی نے نکاح کر لیا. یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہوئی. اس سے پہلے تو کہ میں مر جاتی، نہ پتہ چلتا. ماں باپ ڈھونڈتے ہی رہتے اس شوق میں بنسبت اس کے کہ اب جو لوگ اس خبر کے بعد کہ بچی نے نکاح کر لیا، برا لگے گا میرے الفاظ شاید، جو لوگ تعزیت کے لیے نہیں بھی گئے ہوں گے نا اس بچی کے گھر، وہ بھی پہنچے ہوں گے اس تعزیت نہیں، مرچ مسالوں کے ڈبے لے کر، نمک کے ڈبے لے کے کہ ماں سے پوچھے. میں نے اپنے حال پہ رحم کھایا اور سوچا کہ یہ ویڈیو بناؤں. شاید ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہر کچھ قربانی دیتے. میرے ماں باپ نے بھی دی. ہر بچی کو حق ہے کہ وہ پسند کی شادیاں کرے. میری ویڈیو شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے کچھ چند دوست، میرے سبسکرائبرز ہی دیکھنے والے، میرے شاید اپنے ہی سننے والے. لیکن آپ یہ سوچئے گا کہ اگر ایک ماں بن کے سوچوں
تو شاید اس عورت کو نیند آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی، حلق سے اس کے کھانا اتر رہا ہوگا نہیں اتر رہا ہوگا. مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ آیا اس کی زندگی میں چل کیا رہا ہوگا. اور ایک نوید آتی ہے جی بچی مل گئی، کوئی کہتا ہے جی نکاح کر لیا. ارے بھائی کچھ بھی کر لیا، اول تو ٹھیک ہے اگر اسے نکاح کیا تو بھائی مر جاتی، ماں باپ کم سے کم اسی غم میں خوش تو رہتے، زندہ سر اٹھا کے تو رہتے کہ بچی کو کوئی لگ گیا. کیونکہ آس پاس رشتے دار، پڑوسی، محلہ، پورا پاکستان جو لن لانتے کرے گا نا اس کے بعد اگر نکاح پکڑا گیا. اور پھر دل یہ بھی کہتا ہے کہ 14 سال کی بچی ہے، اس پہ تو گن پوائنٹ پہ بھی نکاح کرا لیا ہوگا. وہ تو خیر نکاح کی کوئی ویلیو نہیں. یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، جو کہ ہمارا معاشرہ، ہم بہت بڑے اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا معاشرہ ہے. لیکن جو معاشرے کے چند کردار ہیں نا، وہ زندگی بھر اس بچی کو، اس کے گھر والوں کو، اس کی اور بہنوں کو جینے نہیں دیں گے. اس سے متعلقین چچا، ماموں، تایا، پھپھو، خالہ، نانی، دادی، کسی کو جینے نہیں دیں گے. دعائے زہرا نہیں مری ہے، ضمیر مر گیا ہے ہم سب کا. دعائے زہرا جو ہے وہ ہمیشہ تا حیات، چاہے وہ بچی، اللہ پاک ان کے ماں باپ کو رحم کریں وہ لوگ اور ان کے ماں باپ پہ رحم آ جائے اور بچی گھر آ جائے. اور میرے پروردگار جو وسوسہ صبح سے میرے دل میں اٹھا ہے کہ بچی نے جو ہے وہ چھپ کے نکاح کر لیا ہے. اور اگر بچی نے نکاح بھی کیا ہے نا تو وہ جاتے جاتے ایک خط لکھ جاتی کہ میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں. تو شاید باپ اتنا میڈیا میں نہیں جاتا، شاید ماں باپ اس وقت قبول کر لیتے تم کو بیٹا اور کہتے کہ آ جاؤ گھر، سب میں شادی ہو جاتی، بہن بھائیوں کی زندگی برباد نہیں ہوتی. لیکن دل میرا نہیں مانتا اس بات کو کہ بچی نے نکاح کیا ہے. بالکل میرا دل نہیں مانتا اس بات کو. وہ تو ایک چاند سے اگر کیا ہے تو بچی تم ایسا کرتے کہ لکھے جاتی تو باپ چپ ہی رہتا، خاموش رہتا. اس باپ کی نظریں دیکھ دیکھ کے، شکل دیکھ دیکھ کے اتنی تکلیف اور ترس آ رہا ہے کہ کن نظروں میں وہ لوگوں کا سوال کا جواب دے رہا ہے، کن لوگوں کو وہ. ہمارا معاشرہ مر گیا ہے، ہم مر گئے، ہمارا دل مر گیا، ضمیر مر گیا. بچی گھر بھی آ جائے گی نا تو ہمارے آس پڑوس والے اس کے پورے خاندان نسلوں کو جینے نہیں دیں گے. یہ تو بات بالکل ایک طے ہے. لیکن خدا کے واسطے اپنے بچوں سے دوستی کریں. ہر ماں باپ کہتا ہے، خاص کر کے بیٹیوں سے. میں تو ایک بات اور کہتی ہوں کہ دیکھیں بیٹیاں شادی ہو کے جب گھر جاتی ہیں نا تو وہ اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے جاتی ہیں. اور جب اس گھر میں جاتی ہیں نا تو کوئی ذرا سی بھی پن کے برابر بھی تکلیف ہوتی ہے تو پلٹ کے ماں باپ کو نہیں کہتی، جو اچھی بچیاں ہوتی ہیں اپنے گھر بساتی ہیں. اپنے ماں باپ کو نہیں کہتی کہ ان کے ماں باپ کو تکلیف ہوگی. تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کے کسی عمل سے کوئی ایسا بات نہ ہو جائے کہ آپ کی وہ بچی جو وہاں بھی اذیت اٹھا رہی ہے اور آپ کے عمل سے اسے اور اذیت اٹھانی پڑے گی اور آگے بھی نہیں کہے گی. بہت سی بچیاں میں نے دیکھی ہیں جو کبھی نہیں کہتی. اللہ پروردگار سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے. لیکن میرے مالک، آپ اگر ہم اپنا ضمیر جگانا چاہیں تو یہ تو سوچیں کہ ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں. میری بہت دعا ہے، اللہ سے التجا ہے کہ ماں کے دل کو سکون دے، ماں کو اپنے بچوں سے دوستی کریں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے بچوں کے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے دوستوں میں دوست بن کے رہیں، ان کے ماں باپ سے ملیں. اور اپنے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے جی ایک لبادہ اوڑھ لیا، جی ہم نے بالکل ہی ٹھیک رہنا ہے. اور ہم یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہمارا جو مسلمان بھائی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. تو اپنے ساتھ وقت گزاریں، بچوں کے ساتھ. ہر ماں باپ یہی کرتے ہوں گے، میرے کو کہنا اس میں کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. لیکن کم سے کم اپنے جس طرح خود زندہ ہے اپنے بچوں کو بھی زندہ رکھیں. ہر پاکستانی بہن جو یہ مووی دیکھ رہا ہے، جو بھی یہ ویڈیو بھی دیکھ رہی ہے، ہر پاکستانی بہن بھائی، پوری دنیا کے مسلمان جو بھی اردو زبان سمجھتے ہیں، جو نہیں بھی سمجھتے، پلیز ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ کے لیے خاموش بیٹھ کے میرے اللہ کے حضور بارگاہ میں دعا کرے کہ اس کی ماں کو، اس کے باپ کو سکون دے دے. کوئی ایسی خبر نہ دے جو کہ ان کی نسلوں کو برباد کر دے. کوئی ایسی چیز نہ دے پروردگار جو اس بچی کو تو زندہ لا دے لیکن ماں باپ جو ہے وہ نظر اٹھانے کے قابل نہ بچے، ماں باپ زندہ درگور ہو جائے. کیونکہ اب بالکل ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم سب مر چکے ہیں. پلیز میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک کریں نہ کریں لیکن پلیز شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے جذبات لوگوں تک پہنچائیے گا کہ ہم انسان بنیں. اللہ حافظ.